بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے حوالے سے دو بڑی اہم اپڈیٹ جو ہے میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ای او بی آئی کی پینشن کے اضافے پر بھی بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ججمنٹ 2021 میں ای او بی آئی کے حوالے سے اور آپ کی پینشن کے حوالے سے شائع ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے، اور وہ سوال ہوتا ہے کہ جی کنٹریبیوشن 15 سال جمع کروانا ہے، کتنا جمع کروانا ہے، اور 15 سال ہی جمع کروانا ہے، حتمی ہے 15 سال، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس کے لیے آنریبل کورٹ نے، اعلیٰ عدالتوں نے بڑی زبردست ججمنٹ حال ہی میں دی ہے، جو کہ سپٹمبر 2021 کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ وہ پوری ججمنٹ کا جو خلاصہ ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، مرکزی خیال ہے، جو نیا قانون بنایا گیا ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ایک تو آپ بھائیوں کا جو بہت سارے میسیجز آئے، سوال آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور زیادہ تر کا یہ سوال ہے کہ پینشن میں کب تک اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ پینشن اگلے مہینے تک اس میں اضافہ ہو جائے گا، جو نیا مہینہ آئے گا نومبر کا، اس میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا، اس قسم کے سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں۔ اور دوسرا، میں آپ کو وہ حقیقی طور پہ جو ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے اقدامات ہونے جا رہے ہیں، اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، وہ بھی ساری تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے جو ہے اس ججمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جناب ججمنٹ جو کہ 2021 سپٹمبر کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں اپیلیٹ بورڈ آف ٹرسٹیز کا ایک اپیلیٹ بورڈ ہوتا ہے، انہوں نے اپیل فار ایوارڈ آف فوائد پینشن جو ہے وہ خارج کر دی۔ اب یہ اپیل خارج ہوئی تو انہوں نے اس اپیل کے خلاف آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی۔ اچھا، اب یہ ریٹ جس بنیاد پہ خارج ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ درخواست گزار جو ہے 14 سال سے کم انشوریبل امپلائمنٹ اس نے کی ہے، اس لیے یہ ملازم جو ہے پینشنری بینیفٹس کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس نے 15 سال جو ہے وہ ملازمت نہیں کی، 14 سال سے کم کی ہے، لہٰذا اب یہ پینشنری بینیفٹس کا حقدار نہیں ہے۔ انہوں نے جو وہ اپیل کی تھی، اس اپیل کو خارج کر دیا۔ اب جب یہ معاملہ آنریبل ہائی کورٹ میں آیا تو انہوں نے کیا خوبصورت جملے کہے۔ انہوں نے کہا کہ ای او بی آئی کا جو قانون ہے، اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ ہے بینیفیشل لیجسلیشن، جس کے تحت اس کی اپنی سکیم متعارف کروائی گئی ہے۔ یعنی بینیفیشل لیجسلیشن کے تحت یہ سکیم بنائی گئی ہے اور اس سکیم متعارف کروائی گئی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ویگنیس نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس سکیم کا بنیادی مقصد بینیفیشل لیجسلیشن، یعنی لوگوں کو فائدہ دینا، مفاد پہنچانا ہے۔ اب اس سکیم سے ہٹ کر اگر کوئی نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے، کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی رولز بنائے جاتے ہیں، تو وہ اگر اس بنیادی روح کے منافی ہیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب جناب انہوں نے بینیفیشل لیجسلیشن کو انہوں نے مزید تشریح میں گیا، اور انہوں نے کہا کہ قانون تشریح یا اصول تشریح کا جو لیجسلیشن کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے تحت بینیفیشل لیجسلیشن کو مزید وسعت دینی چاہیے۔ اب عدالت نے اصول تشریح کا سہارا لیتے ہوئے قرار دیا کہ یہ جو ای او بی آئی ایکٹ ہے، اس کی زبان بڑی سادہ ہے، کلین ہے، نیٹ ہے، صاف ہے، ستھری ہے، کہیں پر ابہام نہیں پایا جاتا، مبہم نہیں ہے، ان ایمبیگوس ہے، مگر
डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और ये सर्कुलर जारी किया गया जिसका नंबर है 03/2017/2018। अब इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि जनाब 15 साल से तक जिसकी कंट्रीब्यूशन जमा होगी, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट 15 साल तक होगी, वही पेंशन का हकदार होगा। बाकी जो है कोई भी शख्स पेंशन का हकदार नहीं होगा। अब जिस शख्स के 15 साल में 1 महीना कम है, 1 दिन कम है, इस सर्कुलर के मुताबिक वो हकदार नहीं रहता था और ना ही उसको पेंशन के बेनिफिट्स मिलते थे। और ये क्या करते थे डिपार्टमेंट वाले, इसी सर्कुलर का सहारा लेकर लमसम अमाउंट 70-75 हज़ार रुपये दी या लाख रुपए दे दिए और पेंशनर को कहा जनाब आप तो जनाब मारे गए, आपको तो ये मिल ही नहीं सकता। अब इन्होंने जो है ये जो सर्कुलर है इसी के तहत लोग हिट हुए, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ कि यह 15 साल वाली शर्त पर। अब 15 साल वाली शर्त तो इन्होंने लगा दी और वो शर्त लग भी गई और वो शर्त लागू भी हो गई। अब एक मर्द मुजाहिद उठा और उसने इस कानून को जाकर हाई कोर्ट में रिट की सूरत में चैलेंज कर दिया। अब अदालत ने जब वो देखा तो अदालत ने पता क्या करार दिया, अदालत ने कहा बाबा डिपार्टमेंट ने जो ये सर्कुलर जारी किया है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट व्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये इनकरेक्ट व्यू है डिपार्टमेंट का, ये गलत है, इनका नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है। और फिर अदालत ने क्या कहा, डिपार्टमेंट को कहा कि बाबा इस लेटर को आप जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करें और कानून EOBI की दफ़ा 22(1) के तहत इन तमाम मुलाजिमीन को उसकी रूह के मुताबिक और कैटेगरीज़ के मुताबिक अब फैसला करें जाके। ठीक है जी। अब यानी अदालत ने उस सर्कुलर को जो 3/2017-18 था, अदालत ने उस सर्कुलर को क्या करार दे दिया, सेट असाइड करार दे दिया। और इन्होंने 3 ग्राउंड्स फॉर एम्प्लॉयर्स ये 22(1) में बयान किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यही पोर्शन जो है ये आपके लिए बहुत अहम है, अदालती फैसला भी आपके लिए बहुत अहम है और ये भी बड़ा अहम फैसला है। तो उन्होंने कहा कि पहला जनरल ग्रुप जो है वो ज़ेर दफ़ा 22(1) है। कोई शख्स जो इसके साथ जुड़ा हुआ हो बतौर इंश्योरेबल एम्प्लाई और ज़ेर दफ़ा 2(1) ऑफ 1976 EOB एक्ट 18 साल की उम्र में रजिस्टर हुआ हो और 40 साल तक 15 साल तक उसका कंट्रीब्यूशन उसने देनी है, जो कि दफ़ा 22(1)B की रूह के मुताबिक है। अब दूसरा उन्होंने कहा जो ग्रुप है वो है अगर मुलाजिम की उम्र 40 साल से ज़ायद और 45 साल से कम है और बवक्त रजिस्ट्रेशन ज़ेर दफ़ा 2(1) ऑफ दिस एक्ट, तो इसको कंट्रीब्यूशन जो है वो 7 साल तक देना है। जिसकी उम्र 40 साल से ज़ायद हो और 45 साल से कम हो तो उसे 7 साल तक जो है ये कंट्रीब्यूशन देना है। और उसके बाद तीसरा ग्रुप है अगर कोई मुलाजिम 45 साल से ज़ायद है बवक्त रजिस्ट्रेशन, तो ज़ेर दफ़ा 2(1) ऑफ दिस एक्ट, तो ऐसे शख्स को जो कंट्रीब्यूशन देना है वो 5 साल तक देना है। अब अदालत ने ये करार दिया है कि वो जो EOBI ने अपना इलीगल एक आर्डर जारी कर दिया हुआ है, सर्कुलर जारी कर दिया हुआ है, वो गैर कानूनी है। अब सेक्शन 22 EOBI एक्ट 1976 के मुताबिक तमाम तर जो है वो फर्दर कार्रवाई की जाए। इसमें मैंने आपको तमाम तर कैटेगरीज भी बता दी हैं और तीनों कैटेगरीज आपको बता दी हैं। अब जो लोग इस आर्डर से मुतासरा हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से बोर्ड में अपील करें
اور ان کو بتائیں کہ یہ 2017-18 والا جو سرکولر تھا یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، سیٹ اسائڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، عدالت نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، لہٰذا آپ کے جتنے اقدامات اس ایکٹ کے تحت آپ نے کیے ہیں سرکولر کے تحت وہ غیر قانونی ہے، لہٰذا جو لم سم اماؤنٹ لے چکے ہیں وہ بھی اب پہنچ جائیں کہ وہ اب جو ہے لم سم اماؤنٹ کی بجائے اپنی پینشن بنوائیں، اور جو لوگ اب تک انتظار کرتے آئے ہیں تو وہ بھی جائیں اور وہ باقاعدہ طور پہ پینشن لگوائیں۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2021 PLC سول کیسز 1200، 2021 PLC سول کیسز 1200، تو یہ بنیادی ججمنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی پینشن کی پیش رفت کی جانب۔ جناب، آپ کی پینشن کے حوالے سے جو آپ کا بار بار سوال آپ پوچھ رہے ہیں، بہت سارے بزرگوں کو میسیجز آ رہے ہیں اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ اگلے مہینے اس پر کوئی اضافہ ہوگا نہیں ہوگا، تو میرے پیارے بھائی بات سنیں، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ہم نے جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یار کچھ نہیں ہے، اب اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب آپ کی فیور میں ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے۔ اب جب تک کہ کوئی پروسیس نہیں ہو جاتا تو میں آپ کو یہ کیسے کہہ دوں کہ نومبر کے مہینے میں آپ کی پینشن میں اضافہ لگ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ ایکچوریل ویلیوشن نہیں ہو جاتی، جب تک کہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، اعلانات تو پہلے آپ سنتے آئے ہیں، اب تو ہم آپ کو اپنے ذرائع کی بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی پینشن میں اضافہ ہو کر رہنا ہے، اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور یہ اضافہ جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہونے جا رہا ہے۔ اب بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور اکثر احباب جو ہے وہ نیک شگون بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور وہ کرے گا۔ بھائی پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، سن لیں، سوچ لیں کہ آج تک میں نے آپ کو جھوٹا دلاسا، جھوٹی خبر، بے بنیاد خبر آپ کو دی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ مجھے مکمل تحقیق نہ ہو جائے میں بات ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جب میرے ذرائع نے کنفرم کر دیا ہے تو میں نے آپ کو بھی کنفرم کر دیا کہ جی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب یہ پیش رفت کب تک مکمل ہوتی ہے، کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے، میں آفیسر ہوتا تو ایک دن کے اندر بھی یہ سارے معاملات نپٹا دیتا، یا ایک مہینے کے اندر نپٹا دیتا، یا بہت کم جو عرصہ ہے اس کے اندر نپٹا دیتا۔ اب جو لوگ اس پر لگے ہوئے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوسرا EOBI کی صورتحال ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جو EOBI کے اندر کی صورتحال ہے، تاکہ آپ کو اس صورتحال سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ EOBI کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ آپ کا EOBI کے ساتھ درینہ واسطہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ EOBI کے اندر اگر کچھ برا ہوگا تو وہ برا صرف EOBI کے لیے نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے برا ہوگا، تو اس لیے آپ کو ہر اچھے برے پہ نظر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ آپ کی پینشن میں اب اضافہ ہوگا، اس اضافے کو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نومبر میں اضافہ ہو جائے گا، ابھی تو 15 دن ٹوٹل بچے ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیں 15-16 دن بچ گئے ہیں نئے مہینے میں، تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ فوری طور پہ یہ اضافہ جو ہے ایکچوریل ویلیوشن کرائے بغیر ہو جائے گا، جیسے پہلے انہوں نے کر دیا تھا، پھر کابینہ کی منظوری کرائے بغیر انہوں نے کر دیا تھا یا انہاں ناڈی لوگوں نے۔ لیکن میں توقع کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی بار یہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی، کیونکہ آپ ایک تجربہ کار چیئرمین جو ہے وہ تعینات ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ تعیناتی جو ہے وہ عمل میں آ